بات بہت سیدھی اور صاف ہے کہ دنیا میں کسی بھی شخص سے جب آپ یہ معلوم کرنا چاہیں کہ وہ زندگی خوش ہو کر گزارنا چاہتا ہے یا تکلیف اور عذاب میں مبتلا رہ کر زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ ایک ہی بات کہے گا کہ میں زندگی خوش ہو کر گزارنا چاہتا ہوں۔ کوئی ایک آدمی بھی اس بات کا اقرار نہیں کرے گا کہ زندگی دکھوں کا مجموعہ ہے، زندگی پریشانیوں اور مصیبتوں کا نام ہے۔ وہ یہی کہے گا کہ زندگی اگر خوشی کے ساتھ گزار دی جائے تو یہی زندگی کا حاصل ہے، لیکن اس کے برعکس ہمیں یہ تجربہ ہوتا ہے کہ آدمی کہتا تو یہ ہے کہ وہ زندگی خوش ہو کر گزارنا چاہتا ہے، لیکن فی العمل وہ جو بھی کچھ کرتا ہے اس کے پیچھے سوائے پریشانی اور دکھ درد کے کچھ نہیں ہوتا۔ انسان کا شعور کچھ اس بنیاد پر تخلیق ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ آدم نے انسانی شعور کو اس طرح تخلیق کیا ہے کہ یہ شعور جو دنیا کی زندگی میں کام کر رہا ہے یہ ہر چیز کو الٹ دیکھتا ہے، ریورس دیکھتا ہے۔ اب چونکہ یہ شعور کا دیکھنا، یہ شعور کی نگاہ سیدھا دیکھتے ہی نہیں ہے، اس لیے ساری زندگی جو ہے وہ دکھ اور عذاب کی زندگی بن جاتی ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کہتا ہی ہے کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں، لیکن جب آپ اس کی زندگی پر غور کریں گے تو جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ خود اس کی نفی کر رہا ہے۔ مثلا یہ وہ گھر بناتا ہے، چار دیواری بناتا ہے، کھڑکیاں بناتا ہے، دروازے بناتا ہے، اس کے اوپر چھت ڈالتا ہے۔ اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ چھت ڈالنے سے، دیواریں بنانے سے وہ دھوپ کی تپش سے محفوظ رہتا ہے، سردی کی ٹھنڈک سے محفوظ رہتا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ انسان اس وقت خود کو محفوظ سمجھتا ہے جب وہ دروازے کو بند کر کے صندوق کی طرح کمرے کو بنا لیتا ہے۔ اب کہتا وہ یہ کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں، لیکن جتنا زیادہ مکان ایسا ہوگا کہ جس میں محدودیت ہو اسی حساب سے وہ یہ کہتا ہے ایسا مکان بڑا محفوظ بنا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، یہ پہلے بھی کئی دفعہ باتوں میں تذکرہ ہوا ہے، جب یہ شہر کراچی ہے آپ کا، ہر انسان یہ کہتا ہے مجھے سکون کے ساتھ زندہ رہنا ہے، ایسی جگہ رہنا ہے کہ جہاں شور نہ ہو، جہاں غل نہ ہو، جہاں گرد و غبار نہ ہو، جہاں پولوشن نہ ہو، جہاں دھواں نہ ہو، گاڑیوں کا شور نہ ہو۔ لیکن فی العمل کیا ہوتا ہے؟ فی العمل یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ جتنا زیادہ شور ہوتا ہے اس جگہ کی اتنی ہی زیادہ قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ مثلا مین روڈ ہے آپ کا ناگن چرنگی کا، اب اس کے مین روڈ کے ادھر ادھر جو فلیٹ ہیں، جو دکانیں ہیں، ان کی قیمت اس سے کہیں زیادہ ہوگی جو 2-3 سڑک اندر جا کے مکانوں کی اور دکانوں کی ہے۔ کہتا وہ یہ ہے کہ مجھے سکون چاہیے، لیکن قیمت اس جگہ کی زیادہ لگا رہا ہے جہاں بے سکونی ہے۔ تو یہ انسان کے اندر جو شعور ہے، جو آدم کا تخلیق شدہ ہے، ایک تو اللہ کا بنایا ہوا شعور ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا شعور
جنت کا شعور تھا. آدم نے اللہ کے بنائے ہوئے شعور کو رد کر کے اپنی دانش میں ایک شعور بنایا، جس کو نافرمانی کا شعور بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو محدودیت کا شعور بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو قید و بند کا بھی شعور کہہ سکتے ہیں. وہ قید و بند کا شعور اس دنیا میں کام کرتا ہے، اور اس شعور کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ہر قدم پر خود کو محتاج کرتا ہے، لیکن کہتا یہ ہے کہ مجھے آزاد رہنا ہے. ہر چیز میں زندگی کا آپ جتنا بھی تجزیہ کریں اس میں آپ کو یہی ایک بات نظر، مثلا آسائش و آرام کے سامان ہیں. آسائش و آرام کے سامان سے ظاہر آدمی کو خوشی ہونی چاہیے، لیکن وہ جتنے آسائش و آرام کا سامان زیادہ جمع ہوتا رہتا ہے، اسی مناسبت سے آسائش کم ہوتی رہتی ہے اور دماغی بوجھ بڑھتا رہتا ہے. پھر یہ ایک صورت ہے، ویسے سائنس بھی اس بات کو کہتی ہے کہ انسان دراصل انسان کی جو زندگی وہ ایک لائف جس کو آپ کہتے ہیں وہ انرجی ہے. انسان کے اندر ایک انرجی ہے، وہ جلتی رہتی ہے، اور انسان چلتا رہتا ہے، پھرتا رہتا ہے، حرکت کرتا رہتا ہے. اس کو کیلوریز بھی کہا جاتا ہے. انسان کے اندر وہ اس انرجی سے کیلوریز بنتی ہے، اور آدمی ان کیلوریز کو خرچ کرتا رہتا ہے. صورت یہ ہے کہ ایک کمرہ ہے آپ کے پاس، اس کمرے میں ایک آپ کی چارپائی ہے، ایک بستر ہے، ایک چھوٹی موٹی میز ہے پانی رکھنے کے لیے، جگ رکھنے کے لیے. اب جب آپ اس کمرے میں رہتے ہیں تو اس کمرے کا ماحول بھی کھلا ہوا ہوگا، ہوا بھی اس میں زیادہ ہوگی، روشنی بھی اس میں زیادہ ہوگی. اس کے علاوہ آپ کی جو انرجی ہے، جو کیلوریز بنا رہی ہے، وہ کیلوریز بھی کم خرچ ہوں گی. صورت یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد اس کا عکس آپ کے دماغ پر منتقل ہو جاتا ہے، اور اس عکس کو منتقل ہونے کے بعد آپ اس کے اندر معنی پہناتے ہیں، اسی حساب سے ایک کیلوریز خرچ ہوتی ہے. مثلا میں بیٹھا ہوں، آپ یہاں 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. ان 20 آدمیوں کو دیکھنے کے لیے مجھے مثال کے طور پر اگر ایک آدمی کو دیکھنے کے لیے 10 کیلوریز خرچ ہوتی ہیں، تو 20 آدمیوں کو دیکھنے کے لیے 200 کیلوریز خرچ ہوں گی. اسی صورت سے جب آپ کے کمرے میں بے شمار سامان ہوگا، پنکھا ہوگا، ڈبل بیڈ ہوگا، ریڈیو ہوگا، ٹی وی ہوگا، الماری ہوگی، پردے ہوں گے، کیا صورت ہوگی کہ اگر ایک چارپائی اور بسترے پر آپ کی 10 کیلوریز یا 20 کیلوریز خرچ ہو رہی ہیں، تو ہر چیز جو وہاں چارپائی اور بسترے کے علاوہ ہے جب آپ دیکھیں گے اسی حساب سے آپ کی کیلوریز خرچ ہو جائیں گی. اب یہ بھی انسان کا عجیب فلسفہ ہے کہ آسائش کے سامان جتنے زیادہ ہوں گے مجھے خوشی ہوگی، لیکن وہاں صورت حال یہ ہے کہ آسائش کا سامان جتنا زیادہ آپ جمع کر لیں گے اسی حساب سے آپ کے اندر جلنے والی جو انرجی ہے، کیلوریز ہے، وہ زیادہ خرچ ہو جائے گی.